بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں کیسے لیکن ایک پروسیس ریوائنڈنگ نام کی ایک چیز میں نے کچھ سالوں سے اپنے دماغ میں بنائی ہوئی ہے۔ میرے خیال کے مطابق میری جو نشستیں ہیں، میرے استاد محترم ڈاکٹر محمد شفیق جو پروفیسر ہیں ہسٹری اینڈ سویلائزیشن BZU ملتان کے، یہ شاید اس کے درمیان بیٹھے بیٹھے میں نے کوئی اختراع کی ہوئی ہے۔ اس ریوائنڈنگ کے اندر میں کرتا یہ ہوں کہ مختلف واقعات کو جب میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں موجودہ حالات کے، تو اس کو ریوائنڈ کرتے کرتے پیچھے جاتے اس کے منبع پہ یا اس کے سورس پہ جا کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ سورس پہ تھا تو اس واقعے کی کیا کیفیت اور حالت تھی، اور اس کیفیت اور حالت کو میں مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طریقے کی ایک ریوائنڈنگ کا ایک تھاٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو پاکستان اور انڈیا کے متعلق ہے۔ مختلف طرح کی جو حالات میں آج کے موجودہ انڈیا کے اور پاکستان کے دیکھتا ہوں، جن حالات کے متعلق کچھ مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے روزگاری اور ایک دہشت کا سماں اور غربت بڑھتی ہوئی اور معیشت کی کمزوری، گو کہ انڈیا کی بظاہر جو معیشت ہے وہ کرتے کرتے پانچویں، چوتھے، تیسرے اور شاید اگلے 10-15 سال کے اندر پہلے نمبر پہ بھی آ جائے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر بے شمار لوگوں کی ایک تعداد ہے جو خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے۔ یہی حال کچھ پاکستان کی معیشت کا بھی ہے۔ جب میں نے اس کو ریوائنڈ کرنے کی کوشش شروع کی کہ موجودہ جو پاکستان انڈیا کے حالات ہیں، تو میں کرتے کرتے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 1920 سے 1930 کا جو پیریڈ ہے اس کے اوپر میری زیادہ توجہ گئی۔ 1920-1930 کا پیریڈ ایک مزیدار پیریڈ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر کانگریس اور مسلم لیگ بن چکی ہیں، گو کہ کانگریس زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ نظر آتی ہے، مسلم لیگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی ہے، لیکن کچھ واضح طور پہ ایسا کوئی ابھی حالات موجود نہیں ہے کہ 1920 سے 1930 کے درمیان میں موجود کوئی فرد اس بات کی کوئی پریڈکشن کانفیڈنس سے کر سکے کہ اور کوئی 10-15-20 سالوں کے اندر یہ دو علیحدہ ملک بن جائیں گے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہو کیا رہا تھا، ہو یہ رہا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو برٹش گورنمنٹ بن چکی تھی، پورے ہندوستان کے اوپر برطانیہ کا قبضہ تھا، اور وہ بڑی کامیابی سے، ان کے لحاظ سے بڑی کامیابی سے حکومت کر رہے تھے، لیکن ہندوستان میں مسلمان اور ہندو دونوں ہی اپنی ایک قسم کی تحریک آزادی کا آغاز کر چکے تھے، اور اس بات پہ مصر تھے کہ جو لوگ بزنس کرنے آئے اور ہم پہ آ کے بیٹھ کے مسلط ہو گئے، ان کو اب یہاں سے جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور چیز بھی دیکھیے کہ ان کے قریب ہی ایک ملک روس ہے، جہاں پہ آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات کہ مارکسزم اور سوشلزم کا بہت زیادہ ایک ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور کیپٹلسٹ اکانومی کے سامنے رشیا جو سا ہے ایک سوشلسٹ اور کمیونسٹ اکانومی کی باتیں کرنا شروع ہو چکا ہے۔ وہاں پہ بھی کچھ انقلاب کسی صورتحال ہے، لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اپنے نظام کو دوسری کسی چیزوں سے بچتے بچاتے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے سوشلسٹ یا کمیونسٹ اکانومی کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ کمیونسٹ اکانومی یا سوشلسٹ اکانومی اتنی زیادہ دلچسپ ہے اور اتنی زیادہ دلوں کے قریب ہے کہ ہندوستان جو صدیوں سے بادشاہوں کے تسلط میں تھا، اور اس بادشاہوں کے تسلط میں غریب مزید غریب ہو چکا تھا۔ چاہے آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان اتنا امیر تھا کہ دنیا کا 25 اور بعض 29% GDP کہتے ہیں کہ دنیا کا 25 سے 29% کا جو ان سا GDP کی کنٹریبیوشن تھی وہ ہندوستان کی تھی، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں
کہ بنگال سے لے کے آسام اور آسام سے لے کے پنجاب تک بہت بری حالت میں کسان اور مزدور زندگی گزار رہے تھے، اور یہاں پہ وہ جو ہندوستان کی عمارت یا ایک مال و دولت کا شور و غوغا تھا، زیادہ بڑی تعداد آبادی کی ایسی تھی جہاں تک یہ فیسلٹیز نہیں گئی ہوئی تھی۔ تو جب رشیا سے، روس سے، یعنی کہ کمیونسٹ اور سوشلزم میں مزدور بنے گا اقتدار کا حاکم، اور یہاں پہ ڈسٹریبیوشن ایکول ہو جائے گی، اور فیکٹری کے مزدور اور کسان ہر ایک کو اناج برابر کا ملے گا، محنت کا معاوضہ جو ان سا ہوگا وہ سب کو ان کی محنت کے مطابق ملے گا، جو تقسیم ہے امراء کی اور غرباء کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے گی۔ تو ہندوستان والوں کے لیے بھی یہ نعرے اور یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ دلچسپی کا باعث تھیں۔ اسی دلچسپی کو آپ خاص طور پہ نہرو صاحب کی تقریروں کے اندر اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر آپ کو انڈین جو سی آل انڈیا کانگریس ہے وہ ایک سوشلسٹ منشور کی طرف جاتی نظر آتی ہے، اور جو مسلم لیگ ہے وہ مجبوراً یا شوق سے یا ایک رائٹ ایکٹ کے تحت آہستہ آہستہ اسلامائزیشن یا اسلامک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے میں اور اس کی آئیڈینٹی کو ایک ثابت کرنے کی طرف جاتے لگتی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں کے اندر، چاہے وہ اسلامک آئیڈینٹی تھی چاہے وہ سوشلسٹ آئیڈینٹی تھی آل انڈیا کانگریس کی، آپ کو ایک چیز ضرور نظر آئے گی کہ غریب کو خواب دکھایا جا رہا تھا کہ تو اب محلات کے اندر صرف عمرہ نہیں رہیں گے، تیرا حق بھی اسی طرح مکان جائیداد تیرے کھیت کھلیان پہ ہوگا جیسا تیرے وڈیروں ذمہ داروں کے پاس موجود ہے۔ تو یہ وہ خواب تھا جو کسی نہ کسی طور پہ روس سے ہندوستان جو اپنی طریقے زادی میں مصروف تھا اس تک ٹچ کر رہا تھا، اور یہ وہی بات تھی جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کے لیے ایک الرٹ بھی تھی، اور یہ صرف حکومت برطانیہ کے لیے الرٹ نہیں تھا بلکہ امریکہ بہادر بھی اس کو بڑی دلچسپی اور غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیسے تحریک آزادی کے اندر ایک طرف اسلام کی ایکویلٹی یا مساوات، اور کانگریس کی طرف سے سوشلسٹ یا کمیونسٹ جو ان سے رشیا کے اثرات اندر آ رہے ہیں، تو ان کو یہ پتا چلا کہ یہ یہاں پہ صرف تحریک آزادی جو سی ہے اب صرف اور صرف ہندوستان کی آزادی کی نوید نہیں بن رہی، بلکہ ایک دن شاید ایسا آئے گا کہ شاید رشیا کے ساتھ مل کر یہ ایک ایسی سپر سوشلسٹ یا کمیونسٹ سپر پاور بنے گی جو کل کو یورپ اور امریکہ کے کیپٹلسٹ اکانومی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ایک طرف اسلام کا مساوات کا زور، ایک طرف کمیونسٹ اکانومی، اور سامنے کھڑا ہے یورپ اور امریکہ۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ 1930 سے لے کے 1947 کے اندر ایسا لگتا ہے کہ تاریخ نے فاسٹ فارورڈ کے بٹن کے اوپر ہاتھ رکھا اور چیزیں بڑی تیزی سے گئیں، اور اس شاید تیزی کے اندر جو دوسری جنگ عظیم ہے جس نے برطانیہ کی حکومت کو کمزور سے کمزور تر کیا، ایسے حالات بھی بنانے شروع کیے کہ جن حالات کے اندر شاید آزادی دینا ان کی خواہش تو نہیں لیکن مجبوری بنتی گئی۔ سو مچ سو آخر کار 1947 میں 14 اور 15 اگست کو دنیا میں دو نئی ریاستیں قائم ہو گئیں، ایک پاکستان کے نام سے، ایک انڈیا یا ہندوستان کے نام سے۔ پاکستان کے لوگوں کو پاکستان بنانے کے عمل میں شامل لوگوں کی طرف سے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک خواب دیا گیا کہ اب ہم ایک ایسے اسلامی ملک کے اندر داخل ہونے لگے ہیں کہ جہاں پہ اسلامی قوانین ہوں گے، اور اسلامی قوانین میں سب سے زیادہ جس چیز کو توجہ دی جائے گی وہ عدل اور انصاف اور مساوات ہوگی، اور مساوات میں سب سے زیادہ معاشی مساوات کے لیے
کام کیا جائے گا اور حق دیا جائے گا۔ دوسری طرف نہرو صاحب نے آل انڈیا کانگریس کی جو حکومت ہندوستان کے اندر قائم ہوئی، نہرو صاحب نے بڑی کامیابی سے آتے ہی بہت ساری لینڈ ریفارمز بھی کیں، اور ان لینڈ ریفارمز کے اندر بڑی آسانی سے کمیونسٹ منشور کو آسانی سے پڑھا جا سکتا تھا۔ یعنی کہ 47 کے اندر وعدہ کیا گیا اس بات کا ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں سے کہ اب یہ جو 2 ریاستیں قائم ہوئی ہیں، ایک اسلامی قوانین کے تحت اور ایک کمیونسٹ سوشلسٹ قوانین کے تحت ایسا چلیں گی کہ یہاں پہ جو خوشحالی ہے وہ خوشحالی صرف ایک مخصوص طبقے تک نہیں رہے گی، بلکہ اس خوشحالی کے ثمرات تمام کی تمام آبادی تک پہنچیں گے، اور یہاں کی جو سی خوشحالی ہے وہ تمام لوگوں کو اپنے کرنٹ سٹیٹس سے اوپر لے کے طرف جائے گی۔ تو یہ تھا وہ وعدہ جو ریوائنڈ کے اندر جا کے ہمیں دریافت ہوتا ہے کہ ریوائنڈ پروسیس کے اندر جو سورس ہے ان 2 ریاستوں کا، چاہے ایک مذہبی ہے اور ایک سیکولر ہے، لیکن دونوں نے اپنی اپنی اس وقت کی عوام سے یہ وعدہ کیا کہ ہم تمہیں ایک بہترین مستقبل دیں گے جہاں پہ کوئی بندہ کسی کے ہاتھوں ظلم کا شکار نہیں ہوگا، استحصال کا شکار نہیں ہوگا، انصاف کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے 47 کے بعد خاص طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بن گیا 1956 کے بعد، یعنی کہ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو گیا، لیکن پے در پہ کچھ ایسے حالات و واقعات ہوتے گئے کہ 1947 سے لے کر اگلی صدی کے سٹارٹ ہونے تک پاکستان کے اندر وہ وعدہ جو اسلامی ریاست، یعنی کہ اسلامی ریاست کی وجہ سے ایک فلاحی ریاست اور ایک خوشحال ریاست جو تمام آبادی کے لیے میسر ہونی تھی، ایک دفعہ پھر 1947 سے پہلے کی طرح یا اس سے بہت پہلے کی طرح بادشاہوں کے زمانے کی طرح ایک امراء کا طبقہ بن گیا اور ایک غرباء کا طبقہ بن گیا۔ 70-80 کے بعد، یعنی کہ 1970-80 کے بعد کسی طرح کی کوششوں سے مر مر کے تکالیف کاٹ کے ایک مڈل کلاس بھی ڈیولپ کر لی گئی، تاکہ وہ مڈل کلاس امراء کی جو ان سی مال و دولت ہے اس کی حفاظت بھی کر سکے اور اس کی بڑھوتی میں اضافہ بھی کر سکے۔ دوسری طرف ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں کہ نہرو خاندان یا گاندھی خاندان کی حکومتوں تک آپ کو کہیں نہ کہیں بہت اچھے طریقے سے کمیونسٹ یا سوشلسٹ اکانومی کی خوشبو نظر آتی ہے، اور اس خوشبو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان یا انڈیا نے رشیا جو اس وقت تک USSR بن چکا ہوا تھا کافی عرصے سے، اس سے اپنی فوجی امداد بھی لی اور مالی امداد بھی لی، لیکن بدقسمتی سے وہاں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باوجود جو چند پرسنٹیج سے زیادہ لوگوں کو حقوق نہ دیے جا سکے۔ گوئنگ فاسٹ فارورڈ جب 21ویں صدی کا آغاز ہوتا ہے تو انڈیا کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک اکانومسٹ ملتا ہے منموہن سنگھ کے نام سے، جو اکانومی کے بہت اچھے ڈیسیژن لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے ان تمام ڈیسیژنز کے یہ وہ والے اکانومی کے ڈیسیژنز نہیں ہیں جس کے مطابق وعدہ کر کے 47 میں ہندوستان کو آزادی دلائی گئی تھی۔ فیصلے بہت اچھے تھے، انہی فیصلوں کی وجہ سے اور پھر مودی صاحب کے آنے کے بعد ان کی ایک کنسنٹریٹڈ لیڈرشپ کی وجہ سے اور ان کے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انٹیگریٹڈ ریلیشن شپ کی وجہ سے انڈیا کی اکانومی کو بوسٹ ملا۔ لیکن 2 غلطیاں وہاں پہ بھی ہو گئیں۔ ایک، آج ہم اس کی اکانومی کو بہت بوسٹڈ اکانومی دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کہیے یا یو بھی کہیے، آج کا ہندوستان نہ تو سیکولر ہے اور نہ ہی سوشلسٹ ہے۔ کسی نہ کسی طور پہ وہ مسائل، وہ مذہبی مسائل جس کا شکار افغانستان وار کے بعد پاکستان ہوا، وہاں پہ تو کوئی وار بھی نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ بھی نہیں آئی، لیکن آہستہ آہستہ
وہاں پہ بھی مذہبی جنونیت کچھ اس طریقے کی بڑھی کہ وہ لوگ اپنے سیکولر انڈیا سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے اور سوشلسٹ اکانومی کی بجائے کارپوریٹ ورلڈ اور کیپٹلسٹ اکانومی کے شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی حساب سے انڈیا اپنی اس نے ایک کیچ اپ سا ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ اس کیچ اپ کے اندر کارپوریٹ اکانومی بھی ہے اور اس کے علاوہ نان سیکولر ہندو ایک قسم کا ہارڈ سٹانس والے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انڈین اکانومی کو 20 سے 25 سال کی بہار کے بعد دوبارہ سے ایک بہت ڈارک پیریڈ دیکھنا پڑے۔ یہی حال کچھ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا کہ پاکستان کے اندر جس اسلامی قوانین، جس اسلامی مساوات اور جس خوشحالی اور جس فلاح کی بات کی گئی، یہ آہستہ آہستہ قرضوں کے بوجھ کے تلے اتنا دبتا گیا کہ اب اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا مقصد نہ فلاح رہ گیا ہے، نہ اس کا مقصد مساوات رہ گیا ہے، اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ قرضوں کے اندر سے اپنا سروائیول کیسے کرنا ہے۔ میری یہ اس ریوائنڈ سے اس سورس کو سمجھنے کے بعد اب میرا ایک انٹیلیجنس سینس یہ کہتی ہے کہ اس خطے میں یعنی کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اور پوری دنیا کے لیے اگر ہم ایک دیر پا امن اور خوشحالی چاہتے ہیں تو یہ جو کوئی بنگلہ دیش سمیت 1.5 سے 2.25 بلین کی آبادی کی یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، جس میں مینلی پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان شامل ہیں، ان کو دوبارہ سے اپنے سورس پہ جا کے اپنے پرانے کیے گئے وعدے جو یہ بھلا چکے ہیں ان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا پڑے گا، اور اگر یہ ریوائیول ہو جاتا ہے تو اس ریوائیول کی وجہ سے 2.25 ارب لوگوں کو امن بھی ملے گا، سکون بھی ملے گی، خوشحالی اور فلاح بھی ملے گی، اور مساوات کی وہ مثال بن سکتی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔